آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم 6 ہجری کے ایک ایسے معرکے کی بات کرنے والے ہیں جو تاریخ کے صفحات میں ایک انوکھی حیثیت رکھتا ہے۔ سریہ زید بن حارثہ جو بنی فزارہ کی طرف بھیجا گیا تھا، یہ محض ایک عام سی مہم کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح شدید نقصان، دکھ اور انتہائی کٹھن حالات کے فوراً بعد ایک زبردست فتح نے جنم لیا۔ ایک ایسا واقعہ جہاں بہادری، قربانی اور ثابت قدمی اپنے عروج پر نظر آتی ہیں۔ اچھا، تو سیدھے اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ کیا ہم کبھی ایسا سوچ سکتے ہیں کہ 6 ہجری کی کوئی ایسی مہم بھی تھی جہاں بظاہر سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہو، بے پناہ جانی نقصان اٹھانا پڑا ہو، لیکن پھر اچانک اسی مہم کا اختتام ایک نہایت ہی شاندار اور فیصلہ کن فتح پر ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے اس بوڑ کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ویسے تو تاریخ میں کئی نشیب و فراز آتے ہیں، لیکن یہ مخصوص واقعہ اپنے اندر ایک بالکل ہی انوکھی کشمکش سمیٹے ہوئے ہے۔ حصہ پہلا، پس منظر اور روانگی۔ آئیے ذرا 6 ہجری کے حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں چند صحابہ کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مہم کے مقاصد کیا تھے؟ دراصل 2 بڑے مقاصد تھے۔ پہلا، دشمن کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھنا، کیونکہ بنی فزارہ کے علاقے سے کچھ مشکوک سرگرمیوں کی اطلاعات آ رہی تھیں۔ اور دوسرا اہم ترین مقصد، مسلمانوں کے خلاف رچی جانے والی کسی بھی قسم کی سازش کو بروقت کچلنا تھا۔ یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کا مشن تھا جس کا اصل ہدف امن قائم رکھنا اور کسی بھی ممکنہ خطرے کو راستے میں ہی ٹال دینا تھا۔ اور یہ ٹائم لائن بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ یہ تمام واقعات کس طرح ترتیب وار پیش آئے۔ پہلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ کا گروہ نہایت خاموشی سے اپنے مشن پر روانہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں حالات بالکل اچانک ایک خوفناک موڑ لیتے ہیں جب بنی فزارہ کے لوگ گھات لگا کر ایک جان لیوا حملہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر آخر میں تیسرا مرحلہ آتا ہے جوابی کارروائی کا، جہاں ایک دوسرا لشکر فتح کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہ ترتیب ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک عام سا حفاظتی مشن دیکھتے ہی دیکھتے ایمان اور استقامت کے ایک کڑے امتحان میں بدل گیا۔ حصہ دوسرا، اچانک اور شدید حملہ۔ یہاں سے حالات تیزی سے بدلتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، سفر بالکل معمول کے مطابق جاری تھا، بظاہر کوئی خطرہ نہیں تھا، اور پھر اچانک بنی فزارہ کے لوگوں نے دھاوا بول دیا۔ یہ حملہ اس قدر اچانک اور اتنا شدید تھا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ اس نے واقعی فوری اور شدید تباہی مچا دی۔ یہ ایک ایسی کاری ضرب تھی جس نے ابتدائی طور پر ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس اچانک حملے کے نتائج بے حد المناک تھے۔ مسلمانوں کو اس جھڑپ میں انتہائی شدید نقصان اٹھانا پڑا، اور ہمارے کئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے موقع پر ہی جام شہادت نوش کیا۔ خود اس دستے کے قائد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس قدر شدید زخمی ہوئے کہ ان کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں نظر آ رہی تھی۔ لیکن سبحان اللہ، یہ محض اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہی تھی کہ اتنے گہرے زخموں کے باوجود ان کی جان بچ گئی۔ یقینی طور پر وہ لمحات مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھے۔ اب ظاہر ہے اتنی تباہی اور نقصان دیکھ کر دشمن نے تو یہی خام خیالی پال لی ہوگی کہ بس وہ جیت گئے ہیں۔ انہیں لگا کہ انہوں نے مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ لیکن یہاں سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ اتنے بھاری جانی نقصان اور صدمے کے باوجود مسلمانوں کے حوصلے اور ان کے مورال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ دشمن کا گمان ان کی وقتی کامیابی پر ضرور تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی اس اندرونی طاقت اور چٹان جیسی استقامت کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھے۔ حصہ تیسرا، جوابی کارروائی اور فتح۔ اب پاسا پلٹنے کا وقت آ چکا تھا۔ اب اس موازنے میں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ حالات کس طرح تیزی سے بدلے۔ ایک طرف پہلی مہم کا وہ اچانک حملہ اور بھاری جانی نقصان ہے جہاں صحابہ کی شہادتیں ہوئیں اور حضرت زید زخمی ہوئے، لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھیجا گیا ایک بالکل نیا لشکر ہے جس نے ایک شاندار اور فیصلہ کن فتح حاصل کر کے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ وقتی ناکامی کا مطلب ہرگز حتمی شکست نہیں ہوتا۔ جب اس پہلے حملے کی خبر مدینہ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل فوری اور بھرپور تھا۔ دوبارہ ایک طاقتور لشکر تیار کیا گیا اور اسے بنی فزارہ کی جانب روانہ کیا گیا، اور اس بار نتیجہ بالکل مختلف نکلا۔ مسلمانوں نے نہ صرف دشمن کو سخت شکست دی بلکہ ایک ایسی واضح اور شاندار فتح حاصل کی جس نے دشمن کے تمام غرور اور ان کی ساری سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ اس ایک قدم نے دنیا پر واضح کر دیا کہ مسلمان کسی بھی نقصان کے بعد کمزور پڑنے والے نہیں ہیں۔ حصہ چوتھا، صبر اور قربانی کا سبق۔ آئیے اب اس واقعے کے اہم ترین پہلو پر غور کرتے ہیں۔
اس پورے واقعے سے ہم چند بہت ہی بنیادی تاریخی اسباق اخذ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دشمن کی سازشوں کے خلاف چٹان کی طرح کیسے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ دوسری بات، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بے مثال بہادری یہاں پوری طرح نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، جو جان لیوا حد تک زخمی ہونے کے باوجود ڈٹے رہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات، یہ واقعہ ہمیں اللہ پر کامل اور اٹوٹ بھروسہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ جب ظاہری اسباب بالکل ختم ہوتے دکھائی دیں، تب بھی توکل ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتی۔ تو سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ واقعہ محض ایک جنگ کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے صبر اور قربانی کی ایک عظیم اور لافانی مثال ہے۔ خون بہا، جانیں گئیں، گہرے زخم کھائے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ قربانی رائیگاں نہیں گئی، بلکہ اسی قربانی کی مضبوط بنیاد پر ایک ایسی شاندار فتح کی عمارت کھڑی ہوئی جس نے آنے والے وقتوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کر دی۔ آج کے اس جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ذرا اس سوال پر گہرائی سے غور کیجیے گا۔ جب کوئی سانحہ اچانک بنا بتائے آ جائے اور بظاہر سب کچھ تباہ ہوتا محسوس ہو، تو اس وقت ہماری ثابت قدمی حتمی فتح کو کیسے شکل دیتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ سریہ بنی فزارہ کی یہ تاریخ ہمیں یہ باور کرواتی ہے کہ حقیقی طاقت ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، بلکہ اس غیر متزلزل ارادے اور صبر میں ہوتی ہے جو کسی بھی اچانک گرنے والی آفت کو کامیابی کی سیڑھی میں بدل سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے۔